الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. 18واں پارہ سورہ المؤمنون، آیات مبارکہ 11 اور اس کے بعد الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ لوگ فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس ہی میں ہمیشہ رہے۔ کل کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو جنت عطا کرتے ہوئے ان کے وارث بننے کا لفظ کیوں استعمال فرمایا، اور یہ کیوں شیطانی اعتراض کے لیے نہیں، بات کو خوب سمجھنے۔ حضرات مفسرین نے اس کے جو اسباب بیان کیے ہیں ان میں سے 3 اسباب اللہ کی توفیق سے میرے محدود علم میں آئے ہیں۔ ان میں سے ایک جس کا ذکر کل کے سبق میں ہو چکا کہ کسی چیز کا مالک بننے کے لیے سب سے مضبوط ترین جو طریقہ ہے وہ وراثت ہے، ناقابل تبدیل، ناقابل تغیر، اس کو چیلنج نہیں ہو۔ دوسرا سبب اللہ بہتر جانے جو حضرات مفسرین میں سے بعض نے ذکر کیا، رب العالمین نے ہمارے والد اور والدہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں بسایا، ان کا وہاں گھر بنایا، لیکن شیطان کے پھسلانے پر وہاں سے نکالے۔ اللہ کرے ہم جنت میں جائیں تو اپنے مائی باپ کی وراثت میں سے اللہ کے فضل و کرم سے حصہ پائیں، اور اللہ کرے کہ ایسے ہی۔ تیسرا سبب امام ابن ماجہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اس کے 2 گھر، تم میں سے ہر شخص کے 2 گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر دوزخ میں۔ یا اللہ خیر۔ جب آدمی مر گیا اور دوزخ کی آگ میں داخل ہو گیا، اللہ بچائے، تو اس کا جو جنت کا گھر تھا اس کا وارث اللہ نے جنت والوں کو بنایا۔ تو جنت میں صرف جنتیوں نے، اللہ کرے کہ ہم سب ہمارے کنبے، ماں باپ، بہن بھائی، نسلیں اور امت اسلام ساری کی ساری ان میں شامل ہو جائیں۔ اس سے جو بات معلوم ہو رہی ہے کہ جنت میں ایک تو اپنا گھر
اللہ نے ہر انسان کے لیے دو دو گھر بنائے، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ اللہ مجھے آپ سب کو جنت میں لے جائے۔ ایک تو اپنا گھر ہوگا، اور کیا ہوگا؟ جو دوزخی دوزخ میں جائے گا اس کا جو جنت کا گھر ہوگا وہ بھی اللہ پاک اہل ایمان کو جنت میں عطا فرمائیں گے وراثت کی۔ الفردوس، فردوس کا لفظی معنی وسیع باغ، فردوس کا لفظی معنی وسیع باغ، اور ایسا باغ جس میں قسم قسم کے باغات ہوں، ایک صنف ایک قسم اس کے پھل نہ ہوں، قسم قسم کے ہوں، اور خصوصاً انگور اور خوشبودار پھول بڑی کثرت سے۔ اور یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی اللہ کی توفیق سے لیتے جائیں، علماء نے بیان کیا کہ تمام پھلوں میں سب سے زیادہ شاندار پھل کون کون سے ہیں؟ بعض نے کہا انگور اور بعض نے کہا کھجور، اور بعض ائمہ نے خوبصورت بات لکھی۔ اللہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے، کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کھجور کی ضرورت اور فائدہ بہت زیادہ ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں انگور کی ضرورت اور فائدہ بہت زیادہ ہے۔ تو کھجور والے علاقوں میں کھجور دی بہترین، انگور والے علاقوں میں بہترین انگور اللہ پاک بہتر جانے۔ تو فردوس میں کیا ہوگا؟ باغات ہوں گے، ایک باغ نہیں، باغات ہوں گے، اور ان میں انگور اور خوشبودار پھول بڑی زیادہ مقدار میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو ان سے فردوس مانگا کرو۔ اللہم انا نسألک الفردوس، سب کہو اللہم انا نسألک الفردوس، اللہم انا نسألک الفردوس۔ جب تم مانگو اللہ تعالیٰ سے تو ان سے فردوس مانگو۔ اور یہاں یہ بات عام قاعدہ، اللہ سے مانگتے ہوئے بخل نہ کرو۔ یہ الگ سے بات کہہ رہا ہوں، حدیث کی شرح میں اللہ سے مانگتے ہوئے بخل نہ کرو، اپنے آپ کو نہ دیکھو۔ اگر اپنے آپ کو دیکھے تو پانی کے بھی حقدار، نافرمان، نکمے، ناکارے، باغی، سرکش، کہ پانی کے قابل ہیں، اللہ کے قسم ہے ایک سانس دیے جانے کے قابل۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کی کرتوتوں کی بنا پر پکڑ لے، زمین پر چلتا ہوا کوئی نہ چھوڑے۔ تو جب مانگے اپنی کمزوری، کوتاہی، نکما پن، اس کو نہ دیکھیں، رب کی رحمت کو دیکھیں۔ فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ یقیناً وہ بہترین جنت اور سب سے بلند و بالا جنت۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس کے اوپر رحمان کا عرش، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ یا اللہ نصیب کر۔
تو یہاں 7 صفات والے ان کے لیے کون سا جنت ہے؟ بولو. اور فردوس کیسا جنت ہے؟ سب سے زیادہ شاندار، سب سے زیادہ عظمت اور قدر و منزلت والا. اللہ ہم سب کے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں، کنبوں اور پوری امت کے نصیب. وَلَكَ فِيهَا خَالِدُونَ لا الہ الا اللہ. وہ اس ہی میں ہمیشہ رہیں گے. وہاں سے مائگریشن ہوگی. جنت فردوس میں رہنا ہے اور اسی میں رہنا ہے. نہ جنت سے نکالے جائیں گے، نہ جنت کے اعلیٰ درجے سے لوور کلاس میں منتقل کیے جائیں گے. نہ اعلیٰ ہمیشہ ہمیشہ یا اللہ ہمیں یاد کر. یا اللہ ترمذی میں بات ہو رہی تھی، یہاں پہ جائے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. وَلَقَدْ اور لام یقیناً، قد یقیناً، اور یقیناً. اور یہ بات ایک سے زیادہ دفعہ گزر چکی ہے کہ بعض مفسرین نے بیان فرمایا جب اللہ تعالیٰ 2 دفعہ یقیناً فرمائیں تو اس کا معنی یہ ہے میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کروں. اور یقیناً یا میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کرتا ہوں. خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا. من سلالہ، ایک خلاصہ سے. توجہ فرمائیے، سلالہ سلہ یسولو، کسی چیز کو کھینچنا. سلل تو صحیح، تلوار کو میان سے نکالنا. تو سلالہ کیا ہے؟ کسی چیز کا نچوڑ نکالا ہوا. یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا من تین مٹی، من سے ایک حکیم مٹی کے خلاصہ سے. اس آیت کریمہ کے حوالے میں دیگر باتیں کرنے سے پہلے ایک سوال عرض کرتا ہوں اور پھر اس کا جواب جو بعض حضرات مفسرین نے بیان فرمایا اس کا انشاءاللہ ذکر ہو. سوال یہ ہے کہ بات کہاں کی تھی، کہاں پہنچ گئی تھی؟ بات کیا ہو رہی تھی؟ 7 صفات والے کہاں جائیں گے؟ فردوس میں جائیں گے. تو وہاں سے بات کدھر پہنچ گئی؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا. پیدائش کدھر کی بات، فردوس کدھر کی بات؟ دونوں میں کیا تعلق ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا اور میرے خیال میں جو لکھا خوب لکھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. فردوس کب ہوگا؟ فردوس کا ملنا اور ساری باتیں جو فردوس میں کب دیکھیں گے؟ قیامت ہونے کی. اور قیامت ہمارے لیے کب ہوگی؟ جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے. تو بنیاد ساری بات کی یہ ہے
کہ انسان نے موت کے بعد روز قیامت دوبارہ زندہ کیا جانا. اگر دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں، عقیدہ نہیں، تو اس ساری بات کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے. تو رب العالمین نے جب فردوس کی بات فرمائی تو اس کی جو اساس اور بنیاد ہے کہ مر کے اٹھائے جاؤ گے، قیامت بپا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور 7 صفات والے جنات الفردوس میں جائیں گے. اس بنیاد کا تذکرہ کرنا، اور اس بنیاد کا ذکر کیسے کیا کہ انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دلائل وہ پیش کرنا. کیسے؟ انسان کی جو تخلیق ہے اور اس کے بعد آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے. اب میرے ساتھ توجہ سے غور کرنا، اور شخص اپنے اپنے فائدے کے لیے انسان کا پانی کے قطرہ سے بنانا اور پھر جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے، پنجابی سامنے نکل جانا. کہاں سے بنانا؟ بابا جی مٹی سے، اور انسان اس کے بعد نسل کہاں سے چلی؟ ایک قطرہ. اب اس طرح انسان کی ابتدا اگر مشکل ہے، اللہ کو کچھ مشکل نہیں، وہ مشکل ہے یا ایک بنے بنا انسان کو دوبارہ زندہ کرنا. پہلی دفعہ کا جو مشکل اللہ کی کوئی مشکل نہیں، لیکن اس مشکل کا اس سے کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سرے سے ہی ایک اور چیز کہ اس کے مقابلے میں معمولی تھی. واہ اکبر، سب جانے والے اللہ ہیں، تو بات ایسے نہ ہو تو کیسے ہو؟ اے کھوٹے، آفت کا انکار کر رہا ہے، اپنے اثر کو دیکھ. تیری اثر میں تیرے دوبارہ اٹھائے جانے کی بہت بڑی دلیل. تو اپنی اثر کو بھی بھول چکا، اور پھر وہ اثر تیری نہیں، آئے روز تیرے گھر میں رب کی وہی قدرت، اس کا اظہار ہو. یہ نہیں ایک دفعہ تو پیدا ہو چکا اب کہتا مجھے کیا پتا ہے. آئے دن تیری اپنی اولاد میں، پھر اس کے بعد پوتے، نواسے، سلسلہ چل رہا. کس تسلسل سے اللہ تعالیٰ اس دلیل کو لوگوں کے روبرو لا رہے ہیں، پھر بھی انکار کرتا. اور پھر اس کے بعد آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نصیب کرے. آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر. آسمان و زمین کو بنانا وہ مشکل تو اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں. اگر مشکل ہو تو وہ بڑی بات ہے، یا ایک مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنا. ایک مردہ انسان کو زندہ کرنا، اس کی آسمانوں کے بنانے کے ساتھ کوئی نسبت ہے؟ جو وہ بنا سکتا ہے اس کو زندہ کیوں نہیں کرتا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک حقیر مٹی کے خلاصہ سے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. کیسے؟ تمام زمین سے مٹھی بڑی مٹی کی
اب جب مٹھی کا ذکر ہو اللہ پاک کی تو ہاتھ کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے. اچھی طرح نوٹ فرما لیں کون سی مٹھی ہے جس کے ساتھ اللہ کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا. اور یہاں یہ بات بھی عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا، محدثین کا، سلف صالحین کا، کہ اللہ نے جو اپنے بارے میں جو کچھ کہا وہ ہے. ہمیں کیا تکلیف، مٹھی مٹھی ہے. اگر کو کہے دیکھو جی مخلوق سے مشابہت ہو جائے، اللہ پاک کچھ پر رحم کرے، کیا یہ کہا کہ وہ ہاتھی کی مٹھی کی طرح ہے، انسان کی مٹھی کی طرح ہے، جن کی نہیں، وہ کیسی ہے جیسی اللہ کی شان. اب اگر وہ کہے مٹھی تو مٹھی کا لفظ تو مخلوق کیا ہے کے لیے ہے، تو اس سے کہا جائے ہم کہتے ہیں کہ طاہر صاحب زندہ ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں اللہ زندہ ہے. زندہ کا لفظ طاہر صاحب کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی ہے، تو پھر اللہ کو زندہ نہ کہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کے اندر طاہر صاحب موجود ہیں اور ہم اللہ کہتے ہیں اللہ موجود ہے، کہیں کہ نہ کہیں. طاہر صاحب کا موجود ہونا ان کی حیثیت کے مطابق، اللہ کا موجود ہونا ان کی شان کے مطابق. ان کا زندہ ہونا ان کی حیثیت کے مطابق، اللہ کا زندہ ہونا ان کی شان کے مطابق. اب الفاظ کو جو اللہ نے اپنے لیے بیان کیے زیادہ ادب کا دعویٰ کرتے ہوئے بدلنے کی جرت کرنا بجائے خود، یہ ادب ہے یا کیا؟ الحمدللہ الحمدللہ. یہ بات رب کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. شاہ صاحب جی ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بات چھپانے والی نہیں بلکہ اللہ کے حضور شکر کرتے ہوئے بہت بڑی اللہ کی نعمت کہ وہ عقیدہ دیا سچا کھرا جو اللہ نے بیان کر دیا، ہمارا اس پر ایمان ہے. تفسیر نہ اللہ نے بتلائی، نہ وہ ہم سے پوچھیں گے اور نہ ہی ہم جاننے کے حدیث. انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف کرے اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.